بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی بدکار اور جاہل قوم جس نے ایسا کام کیا کہ پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم ایسا کون سا بدترین گناہ کرتی تھی کہ اس کو پوری دنیا میں سب سے گندی قوم کہا جاتا ہے، اور وہ گناہ کون سا تھا جس پہ اللہ پاک نے اس قوم پر اتنا بدترین عذاب نازل کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ معزز ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی واحد قوم ہے جو کہ غلیظ کام کرتی تھی، یعنی کہ فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ ایسے جاہل لوگ تھے، یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، اور یہ اپنی خواہشیں عورتوں سے چھوڑ کر مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ صدوم شہر میں رہنے والی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد محترم ان کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اللہ پاک سے دعا کی، جس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کی۔ معزز ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کیا کرتی تھی، مگر وہ قوم اس بدترین گناہ میں مبتلا کیسے ہوئی اور کس چیز نے اسے ایسا بدترین گناہ کرنے پر اکسایا؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ شہر صدوم میں رہتے تھے، جس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ یہاں پر خوبصورت باغ اور لہہ لہاتے کھیت موجود تھے، یعنی یہ شہر ہر لحاظ سے اعلیٰ اور خوشحال تھا۔ اس لیے یہاں پر دوسرے شہروں کے لوگ بھی کچھ چیزیں لینے کے ارادوں سے آیا کرتے تھے۔ صدوم کے لوگوں کو یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگا کرتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہر صدوم کی ہر نعمت پر انہی کا حق ہے۔ ایک دن ایسے ہی اس بات پر بحث ہو رہی تھی، شیطان ایک بوڑھے آدمی کے روم میں آیا، کہنے لگا کہ یعنی تم دوسرے شہروں کے لوگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو کہ تمہیں میری کہی ہوئی بات ماننی پڑے گی۔ وہ شیطان سے پوچھنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کہ کیا کرنا ہوگا۔ شیطان ان سے کہنے لگا کہ میں کل آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے روم میں آیا اور سبھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ وہ لوگ اس لڑکے کی طرف اس قدر مائل ہوئے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے۔ اس کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا، اگر تم چاہتے ہو کہ باہر کے لوگ یہاں نہ آئیں اور تمہاری چیزیں نہ لے جائیں، تو ہر باہر آنے والے شہر کے لوگوں کے ساتھ یہی کام کرو، تاکہ تم زمانے میں بدنام ہو جاؤ اور لوگ تم سے ڈریں، کہ تمہارے علاقے میں آنے سے پہلے سوچیں کہ جو بھی اس علاقے میں جاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی بدترین گناہ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، شیطان نے پہلے ان سے بدفعلی والا یہ کام کروایا، اس کے بعد یہ قوم اس گناہ کی عادی ہو گئی کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنسی اپنی خواہش پوری کرنے لگے، کہ وہ گناہ اس شہر میں ایسے عام ہو گیا کہ ہر گھر میں وہ بدکار گناہ ہونے لگا۔ دوسری جانب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس غلیظ کام کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا اور ان غلیظ کاموں سے منع فرمایا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا وہ بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کئی بار اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آنے کو تھے، اور وہ وہی بدترین کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے پر وہ باز نہ آتے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکالنے کا کہتے۔ اس طرح وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ ہم پر وہی عذاب لاؤ جس سے تم ڈراتے ہو، مگر ہم اس کام سے باز نہیں آئیں گے۔ مگر وہ قوم بات سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، تو جانتے تھے کہ ان کی قوم پہلے ہی اس بدترین گناہ میں شامل ہے کہ کہیں وہ ان مہمانوں کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافقہ تھی،
چھپکے سے شہر سمود کے لوگوں کے پاس گئی اور ان کو جا کر مہمانوں کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گئے اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے ان کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور خود اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگے۔ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مان رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم نے ان کے ساتھ بدترین کام کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو اور چند مومنوں کو لے کر یہاں سے صبح نکل جائیے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اہل و عیال کو اور چند نیک مومنوں کو لے کر یہاں سے صبح ہی نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا، ان کے بعد اللہ پاک نے ان پر پتھروں اور آگ کی برسات کی۔ یوں بدکار اور بدترین کام کرنے والی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بدکار قوم کا مختصر سا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔